بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان جانا سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، جنت البقیع میں بھی ان کو سلام کرتے، ان کے لیے دعا مغفرت فرماتے، اور احد پر بھی تشریف لے جاتے، ان شہداء کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے۔ تو افضل دن جو ہے وہ پیر یا جمعرات یا جمعہ ہفتے کا دن ہے۔ قبرستان جب داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، اور فاتحہ ہاں صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جا سکتی ہیں، حکومت خضرہ میں حاضر ہو کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی قبرستان میں یا مزار پر جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں، ان کو منع ہے۔ گھر سے بیٹھ کر فاتحہ کریں، انشاءاللہ ان کا ثواب جن کو پہنچائیں گے ان کو پہنچ جائے گا۔ شریعت کی پاسداری کریں۔ قبرستان جائیں تو فضول باتیں نہ کریں، قبرستان جانے کے لیے آپ جائیں تو، اور ایسے ہی جو ہے وہ قبر کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا یہ نہ کریں۔ ہاں اگر مٹی اس کی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اور چہرہ جو ہے وہ قبر کی طرف کریں اپنا، اور پیٹھ آپ کی قبلے کی طرف ہوگی تو چہرہ جو ہے وہ میت کی طرف ہوگا۔ اس طرح کھڑے ہو کر جو بھی آپ کو آتا ہے، درود و سلام ہے، دعا ہے، درود رضویہ ہے، آیات یاسین شریف ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے قرآن کریم میں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ ان تمام کا ثواب میں اپنے اس مرحوم کو، اس تمام کا ثواب تو اپنی رحمت کے شان عطا فرما، اور اس کا ثواب جو ہے وہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حضور کے وسیلے سے میں اس اپنے مرحوم کا نام لیں، اس کو میں پہنچاتا ہوں، اس کی روح کو پہنچاتا ہوں، اور جتنے بھی مسلمان قبرستان میں ہیں ان کو ہی پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو سب کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ اور قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت جو ہے وہ کفر ہے، اور عام راستہ جو بنایا گیا ہے پہلے سے راستہ ہے اسی راستے پر ہی آپ جائیں قبرستان میں، نئے راستے پر ہرگز نہ جائیں۔ نئے راستہ جو بنایا گیا ہے اس پر چلنا حرام ہے، گناہ ہے، اور گمان بھی ہو کہ یہ نیا راستہ ہے تو اس نئے راستے سے بالکل نہ جائیں۔ اور اس طرح گناہ کر کے گئے آپ قبر پر تو آپ کو قبر پر جانا سنت تھا، اور گناہ کرنا جو ہے یہ ظاہر حرام ہے، گناہ ہے، تو سنت کے لیے آپ گناہ میں پڑ گئے، ایسی اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبر پر اگربتی نہ لگائیں، اگربتی اگر خوشبو لگانا ہے، آس پاس کے لوگوں کو خوشبو پہنچانی ہے، مردے کو نہیں پہنچے گی، آس پاس کے لوگوں کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگر آپ نے اگربتی لگانی ہے تو قبر کے آس پاس لگائیں۔ موم بتی یا اگربتی اگر آپ نے قبر پر لگائی تو اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آگ ہے، آگ کو قبر سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو آپ دور رکھیں۔ قبر آپ کے پاس اگر پھول ہیں تو پھول ڈالیں، اگر پھول مہنگے نہیں خرید سکتے تو کوئی مذاکرہ نہیں، آپ تر شاخیں، درخت کی شاخیں وہ ڈال دیں آپ قبر پر، تو انشاءاللہ العزیز آپ وہ جو قبر پر ڈالیں گے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں تر شاخیں، اس سے قبر والے کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ قبرستان جانے کی بہت سی اور بھی احتیاطیں ہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کسی قبر پر آپ چڑھیں نہیں، کسی قبر پر آپ بیٹھیں نہیں، اور وہاں پر دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جائیں۔ اور ہاں کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کراچی میں، ان کے لیے ہے کہ وہ قبرستان اس رات کو، شب برات کو بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے یہاں پر، تو اس طرح جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب رش کی وجہ سے جیبیں بھی کٹ جاتی ہیں، کئی جیب چورائے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی چوری ہوتی ہیں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ یا جلیلو اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال اسباب پر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مال اسباب چوری سے اور ڈاکو سے محفوظ رہے گا۔ اللہ آپ کی ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمارا چینل فالو کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی درست صحیح معلومات ملتی رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔